فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر پھر موبقات ہیں جو انتہائی برے ہیں اور بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے۔ ان میں سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور حرام کیا ہے جس کے قتل کرنے کو اس کو قتل کرنا، سوائے یہ کہ جو شریعت نے ہمیں 3 وجہ بیان فرمائی وہ ایک الگ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود خوری، وَأَكْلُ مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، شریف زادیوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، نیک خواتین پر گناہ کی، بدکاری کی، برائی کی تہمت لگا دینا۔ یہ 7 گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور ان میں سے سب سے پہلا گناہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا شرک ہے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، اپنے دامن کو شرک سے بہر صورت پاک رکھنا ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ ہماری زندگی اسی کی چوکھٹ کی گداگر ہے، اسی کی دہلیز کی بکاری ہے۔ دوسرا شخص جو آج کی بابرکت رات کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا وہ مشاہد ہے۔ ایک تیسرے شخص کا ذکر بھی ایک اور حدیث میں آیا ہے جو اس رات کو معاف نہیں کیا جاتا، جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، آج جیسی بابرکت شب میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ سب سے پہلا العاق لوالدیہ، پہلا شخص جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہوا، قتل النفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، آج جیسی بابرکت شب میں بھی وہ محروم رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ حشر کے دن آواز آئے گی فلاں بندے کو گرفتار کرو، پکڑو، اور آتش دوزخ میں سلگتی آگ میں ڈال دو اس کو۔ تو جب فرشتے اس کو پکڑنے لگیں گے وہ آگے سے چیخے گا واللہ ما قتلت، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ فقیلا، تو اس کو کہا جائے گا من اعانا علی قتل مسلم ولو بشطر کلمہ جا یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن قاتلین کی فہرست میں اس کا نام ہوگا اور اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے آج مایوس اور محروم ہے، آج اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ آدھے جملے سے ہلا شیری دی، کسی شخص کو ترغیب دی کہ پھر اس کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا جس نے ایک شخص کو قتل کیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے قتل میں ساری دنیا بھی شامل ہو اور اللہ اس کی سزا میں ان سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں کے اندر بعض اوقات قاتل کو داد دی جاتی ہے کہ دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اس کا قتل ناحق کرنا، اس کو دلیری جرت کے ساتھ تعبیر کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور پروان چڑھتے ہوئے بچوں کو جب ایسے لوگوں کی جو قاتل تھے ان کی کہانیاں سنائی جائیں گی تو یہ آدھے جملے سے مدد ہوگی۔ یہ اتنا مکروہ عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اس کی نفی کی گئی، تو اس کو پکڑ کے آتش دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے قبل سچے دل سے توبہ اور رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔